السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے جنوب مغرب میں صرف 500 میٹر کی مسافت پر باب السلام کے قریب واقع حجاز مقدس کی اسلامی تاریخ کی یادگار اور قدیم ترین مسجد الغمامہ دکھانے جا رہے ہیں۔ جس مقام پر آج مسجد الغمامہ موجود ہے، آج سے 1444 سال پہلے یہاں ایک کھلا میدان ہوا کرتا تھا جسے المناخہ کہا جاتا تھا۔ المناخہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں قدیم زمانے میں زائرین کے قافلے اونٹوں پر آتے تھے اور زائرین وہاں اپنے اونٹ باندھا کرتے تھے۔ اسی مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں نماز عید پڑھائی اور اسی میدان میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء ادا فرمائی، اور اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی، جو کہ آپ سے بے حد محبت کرتا تھا اور اسلام قبول کر چکا تھا، کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا فرمائی۔ مسجد الغمامہ نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک بار مدینہ منورہ میں قحط سالی پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ہمراہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کا اہتمام فرمایا تو بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے سر مبارک پر سایہ فگن ہو گیا۔ نماز استسقاء کے دوران ہی بادل ظاہر ہوئے اور بارش شروع ہو گئی، اور اللہ کی رحمت اس جوش سے برسی کہ ہر طرف مدینہ منورہ میں ہریالی ہو گئی۔ عربی زبان میں بادل کو غمامہ کہتے ہیں، اسی نسبت سے اس یادگار مسجد کو الغمامہ یعنی بادلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھلے میدان میں نماز عید کی امامت فرمائی تو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے اس مسجد کو الغمامہ کا نام دیا گیا۔ اس مبارک میدان میں عید الاضحیٰ کے موقع پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں اور بکریوں کی قربانی بھی کی۔ یادگار اور نشانی کے طور پر سب سے پہلے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد تعمیر کروائی، اور پھر اس کے بعد متعدد بار مسجد کی بحالی اور تزئین و آرائش کا کام ہوتا رہا۔ اس مسجد کا شمار حجاز مقدس کی قدیم ترین مساجد میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مسجد الغمامہ سعودی عرب کے ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ مستطیل نما مسجد الغمامہ کی لمبائی 30 میٹر اور چوڑائی 15 میٹر ہے۔ مسجد کی بیرونی دیواروں کو سرمئی رنگ کا پتھر تراش کر ڈھانپا گیا ہے۔ مسجد کی چھت پر بہت سے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ وسطی گنبد مسجد کے داخلی حصے کے برابر اوپر ہے۔ مسجد کا مرکزی دروازہ لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے اور دیواروں پر سفید رنگ کیا گیا ہے۔ مرکزی ہال کے اندر بھی ڈانٹوں اور محرابوں پر سرمئی رنگ کا پتھر تراش کر استعمال کیا گیا، اور ان پتھروں کے درمیان سفید سیمنٹ کی لکیریں مسجد کے ہال کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ کرتی ہیں۔ مسجد کی مشرقی اور مغربی دیواروں میں مستطیل شکل کی 2 کھڑکیاں ہیں، جن کے اوپر 2 چھوٹے چھوٹے روشن دان ہیں، جبکہ ایک گول کھڑکی بھی بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے کی وجہ سے حج اور عمرہ کرنے والے زائرین یہاں آ کر بہت خوشی اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم تمام مسلمانوں کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور ان تمام زیارتوں کا شرف بخشے جن کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ حافظ۔